العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد وبلغ ابتدائی کلام میں ہم آج جہاں ہم نے کل اپنی بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارے موضوع میں بہت گنجائش ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہوں گا کہ جس موضوع کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ ایک حد تک مکمل ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بطور نصیحت، موضوع اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن کبھی کبھی موضوع سے بھی کوئی بڑا موضوع ہو جاتا ہے، توجہ ہے نا، اور اگر وہ نہ رہے تو پھر کوئی موضوع ہی نہیں رہتا۔ اگر اصل موضوع ختم ہو جائے، حقیقت ختم ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ اب یہاں پہ میں نصیحت کے طور پر نوجوانوں سے کہ مجلس کے آداب میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے اوپر عموماً دھیان نہیں دیا جاتا۔ مجلس میں آنے کے بعد آپ کچھ بھی نہ کریں، اگر صحیح طریقے سے آپ نے صلوات ہی پڑھی ہے تو یقین جانیے
کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو زمین و آسمان مل کے بھی اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتے۔ آج کے بعد دھیان دیں گے نا انشاءاللہ۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز میں ممبر سے پڑھوں وہ کل عملی طور پر ہو، اگر عملی طور کے اوپر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ سننے کے تو ہم عادی ہیں، ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، اور ہم گھر والوں کی نہیں سنتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ بدبخت ہیں، ایک لفظ کے اوپر۔ یہ جملہ سرکار دو عالم کا ہے، اس رسول کا جملہ ہے، اس رسول کا کلام ہے جس کی زبان مبارک کو اللہ نے منتخب فرمایا آیات الہیہ کے لیے۔ اس پاک نبی کی زبان کے پاک جملے یہ قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور ہر جملہ روز روشن کی طرح اس کائنات میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ 3 لوگ بدبخت ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے جملے سن لیے، کون سے لوگ بدبخت ہیں؟ بدبخت سب سمجھ رہے ہیں، اردو کی لفظ ہیں۔ بدبخت یعنی نامراد، یعنی اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی نامراد رہیں گے، آخرت میں بھی نامراد رہیں گے۔ 3 لوگ نوجوانوں کہا، پہلا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ جس کے سامنے ہم محمد و آل محمد کا ذکر ہو اور وہ صلوات نہ پڑھے۔ یعنی جیسے ہی ہمارا نام سنے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ سارے کام چھوڑ کر کے وہ سب سے پہلے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ یہ ایک اس کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں، اس کا ثواب آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے مجلس کی کہ جس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ذاکر جو کچھ مرضی پڑھے، وہ ذاکر کی پوری تقریر ایک صلوات کا بدل نہیں بن سکتی، ایک صلوات کا۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ذاکر کی طرف ہوتا ہے، وہ محمد و آل محمد پہ دھیان دو۔ کہا پہلا بدبخت وہ ہے کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو اور صلوات پڑھے، سستی سے پڑھے، غافل رہے۔ کہا دوسرا بدبخت وہ ہے، بہت توجہ کریں نوجوانوں، کہ جس کو زندگی میں ماں باپ نصیب ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں باپ نصیب ہوں اور ان کی خدمت کر کے، غور نہیں کیا آپ نے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دین دین مصطفیٰ ہے، دین ملا نہیں ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ دین ملا بگاڑتا ہے، دین مصطفیٰ بناتا ہے۔ ہم نے اصل میں ملا والا دین سنا ہے نا، جس میں ڈنڈا ہے، پیغمبر والے دین میں ڈنڈا نہیں ہے۔ فرمایا کہ والدین کو پالے زندگی میں، اور دونوں کی یا دونوں میں کوئی ایک چلا جائے ایک رہ جائے، ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے وہ اپنے لیے جنت کا دروازہ کھول لے۔ والدین کی خدمت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، نمازوں سے نہیں کھلتے۔ توجہ ہے نا؟ اگر یہی چیز ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ جسے علم ہو جائے کہ میں پتھر سے پیدا نہیں ہوا ہوں، غور نہیں کیا، اللہ نے کسی کو میرا باپ بنایا ہے،
کسی کو میری ماں بنائی ہے، یہ عجب مسئلہ ہے۔ اللہ نے بچے کی جنت نہ قرآن میں رکھی، نہ مسجد میں رکھی، نہ نمازوں میں رکھی، کہا کہ جنت بھی اسی کے قدموں کے نیچے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی شے کا نام جنت ہے۔ اچھی چیز ہمیشہ انسان کی تلاش رہتی ہے، اس کو دیکھتا رہے تو دیکھنا بھی ماں کے چہرے کو نہیں غور کیا آپ نے، یعنی نگاہیں آپ کی ماں کے قدموں پہ ہوں، اس لیے کہ جنت وہاں سے ملنے والی ہے۔ تو جب انسان کی یہ سوچ پیدا ہوگی تو اب وہ جو عمل کرے گا اسی کا نام عبادت ہوگا، اسی کا نام عبادت ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب انصاف سے بتائیے، اللہ نے جنت تو بڑی سستی کر دی، غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی ایک آدمی کی جنت کتنی سستی بنائی اللہ نے، انسان نے اپنے لیے مشکل کری ہے نا، انسان نے اپنے لیے مشکل کی ہے۔ اب جو انسان اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ماں کے قدموں سے لپٹا رہے گا۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے انہیں معاشرے نے نظر انداز کر دیا، اور جن کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے ان کے دنیا لپٹی پھر رہی ہے۔ اب آپ جانیں کہ آپ کو جنت چاہیے یا دنیا چاہیے؟ یہ دنیا کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک تمہیں مل جائے اپنی زندگی میں، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ ماں باپ مل جائیں اسے اور ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو نجات دلا دے۔ فرمایا تیسرا بدبخت کا وہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کے زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے۔ اب میں ایک بات کہوں گا، دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بھی کلام پیغمبر پڑھتا ہوں، حدیث پیغمبر پڑھتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں۔ بہت توجہ کریں، اللہ نے ایک طرف خود کو رکھا نہیں، اللہ نے ایک طرف محمد نے خود کو رکھا۔ بات کچھ پہنچ رہی ہے؟ حدیث کے جملے میں اگر دیکھا جائے تو تینوں جملے آپس میں کہیں میل نہیں کھاتے، تینوں باتیں الگ الگ ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں باتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ یعنی پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ بدبخت وہ ہے جو ہمارا نام سنے اور صلوات نہ پڑھے، اور دوسرا بدبخت وہ ہے کہ جو ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت سے محروم رہے، تیسرا بدبخت وہ ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور اس کے بعد روزے رکھ کے اپنی نجات کا انتظام نہ کر پائے۔ مجھے کہنے دیجئے اے پیغمبر، آپ کی صلوات سمجھ میں آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ بیچ والی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو پروردگار عالم سمجھانا چاہے گا اگر یہ بیچ والی سمجھ میں نہ آئی تو نہ صلوات سمجھ میں آئے گی نہ روزے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ نے ماں باپ کو کہاں رکھا ہے؟ دو بڑی عبادتوں کے درمیان میں والدین کو رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کروں گا کچھ باتیں میں بطور ممبر سے نصیحت کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پیغمبر اگر کسی کو کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے، اب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دوں، آپ غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر۔ پیغمبر اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ بدبخت ہے، یقین جانیے پھر وہ بدبخت ہی ہے۔ یہ سند، یہ مہر پیغمبر دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں گے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے توجہ کے ساتھ کریں گے۔ میں نے کل بھی پڑھا تھا یہ واقعہ والدین کے اوپر، وہ تو میرے موضوع میں تھا، لیکن آج میں نے الگ سے پڑھا اس لیے کہ آج کا معاشرہ بولو یہ کہ میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
میرے ایک بزرگ استاد تھے، وہ تقریر کرتے کرتے اچھی بات مجھے پسند آئی، ان کی بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، محرم کا زمانہ تھا، اور محرم کے زمانے میں باپ نے جو ہے وہ بیٹے سے پانی مانگا۔ بیٹا جا رہا تھا جلوس میں، کہیں مجلس میں جا رہا ہوگا، یو پی میں بہت زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، یعنی 12 گھنٹے میں سمجھ لو 20 مجلسیں ہونی ہیں، آدھے گھنٹے کی مجلسیں، ایک مجلس سے نکلو دوسری مجلس میں۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں بھی ادھر ہی بیٹھا تھا، باپ نے پانی مانگا، تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا وہ آپ بہن سے کہیے پانی لا دے گی، مجھے ٹائم نہیں ہے۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نصیحت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بیٹی سے پانی مانگا، اس نے پلا دیا۔ اب یہ تھوڑی دیر میں یہی مولوی جو ہیں عالم دین ادھر سے گزرے، تو یہ دیکھا کہ سبیل پہ کھڑا ہوا لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ کوئی سمجھ میں آیا؟ آ گیا نا؟ بس اسے اتنے کافی ہے، یہ سبیل پہ پانی پلا رہا تھا۔ اب ان کو جو غصہ آیا کہ عجب ہیں جو گھر میں باپ کو پانی نہ پلا سکے وہ سبیلیں لگا کر کے پانی پلائے۔ خدا کی قسم حسین کو ایسی سبیل کی ضرورت نہیں کہ جو سبیل گھر والوں کو تو پانی نہ پلائے، باہر والوں کو جا کے پانی پلائے۔ حسین یہ چاہتے ہیں کہ پہلے گھر میں اچھے بنو پھر باہر جا کے اچھے بنو، پہلے گھر میں شریف بنو پھر جا کر کے باہر شریف بنو۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے۔ تو یہ موضوع ہمارا مکمل ہو گیا، جتنی بات گزارش کرنی تھی میں نے کہا ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کل ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ زندگی میں انسان کو ایک ایسا عمل کر لے کہ جس عمل کی وجہ سے خدا تمہیں تلاش کرے، تمہیں خدا کی تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ غور کریں میری بات کے اوپر، یہ بڑی بات میں نے کہی تھی، یعنی اگر یہ میں کیوں کہوں، یہ پوری مجلسوں کا خلاصہ ہے، پوری مجلسوں کا خلاصہ۔ اور زندگی میں ایک ہی عمل کرنے کے لیے ایک ہی وقت ملتا ہے، یا تو اسے انسان گوا دیتا ہے یا انسان اسے پا لیتا ہے۔ وہ توجہ کریں، وہ توجہ کریں اس بات کے اوپر، یا انسان اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے یا اسے بچا لیتا ہے۔ مثلاً میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، اور یقین جانیے ہمیں نمازیں کیوں فائدہ نہیں پہنچاتی، کیوں نمازیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ روایتوں میں ایک لفظ آیا، روایتوں میں ایک لفظ آیا ہے، غور کریں آپ، روایتوں میں ایک لفظ آیا ہے، اور کتنا قیمتی ہے یہ لفظ۔ کہا کہ یہ اتنا قیمتی لفظ ہے، کہا کوئی انسان اگر کربلا جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کربلا جاتا ہے، اور کربلا جانے کی زیارت کر کے اگر وہاں سے واپس آتا ہے، اور آ کر کے اگر کربلا سے واپس آنے کے بعد اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ کر دے، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے حسین دینے کے لیے بلاتے ہیں، لینے کے لیے نہیں بلاتے۔ اب یہ ظرف ہے کہ کون کیا لے کے آتا ہے۔ اگر صلاحیت ہو تو خدا کی قسم انسان خود تو زندہ ہو کے آتا ہے اور نہ جانے کتنوں کو زندگی دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مقصد کربلا، یہ ہے مقصد کربلا۔ مگر جتنے بھی لوگ کربلا جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ سے ہیں، اب تو آ کر کے پوچھئے کہ بھائی کچھ ملا؟ کہاں ہاں ملا تو بہت کچھ۔ اب کیا لے کے آتے ہیں یہ اس کے اوپر میرا بھی بحث نہیں، کبھی اگر موقع ملا تو اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ تو عمل زندگی کا، مگر عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ مثلا میں آپ سے سوال کروں گا، عزیزان گرامی بہت توجہ کریں کیونکہ موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، کربلا میں لشکر یزید ہو یا لشکر حسین ہو، نمازیں دونوں طرف تھیں یا نہیں تھیں؟ روزے دونوں طرف تھے یا نہیں تھے؟ عمل تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں پھر توجہ دیجیے، عمل تھا، مگر اس عمل، دونوں عمل میں فرق دیکھیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بس یہی سے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ نمازیں دونوں طرف ہیں، روزے بھی دونوں طرف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ کہیں گے کہ ان نمازوں سے
لشکر یزید کو کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے، مسلمانوں کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر سب قبول ہے، ادھر کچھ قبول نہیں ہے۔ اس لشکر میں ایک ہے حر، نہیں اور کیا آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں ابھی یہ نہیں، اس کو میں الگ انداز سے پیش کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے، یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، وہی بات میں تکرار نہیں کروں گا، میں ایک تحقیق پیش کروں گا۔ حر بھی ادھر ہے، حر بھی عبادت کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مگر اب تک کی نمازوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی عبادت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب جدھر یہ سب جانے والے ادھر یہ بھی جانے والا، لیکن اب یہ جیسے پلٹا لمحے میں نے کیا کہا، وقت زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتا ہے، جس کے ماں باپ چلے جائیں اس کو وقت نہیں ملتا، پھر پچھتاتا ہے، نماز کا وقت چلا جائے تو پھر پچھتاتا ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات کہوں میں، ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، آ کر کے چھٹے امام کی خدمت میں آیا کہ اللہ مولا آپ میرے لیے ایک استخارہ دیکھیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں استخارے کے لیے، اور یہی ہے زیادہ تر مولویوں سے کام ہے استخارہ یا تعویذ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس سے آگے کوئی کام بچا نہیں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا مجھے استخارہ دیکھ دیجئے۔ استخارہ امام نے دیکھا اور اس میں من آ گیا۔ کیا آیا؟ من آیا، من آیا، غور کریں، من آیا۔ جب استخارہ من آ گیا، واپس آیا گھر پہ، پیٹ میں درد ہونے لگا، یہ غلطی کر لی۔ ایسے بھی گزرے ہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا بات پوچھنے کے لیے، تو پہلے ہی ذہن میں کر کے جاتے ہیں کہ یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، یہ جواب ہونا چاہیے۔ امام چھٹے امام استخارہ دیکھا، امام نے کہا من آ گیا۔ اب جب واپس آیا گھر پہ، تو گھر میں جو ہے وہ گھر میں باتیں ہونے لگی۔ اب جس قافلے کے ساتھ اسے سفر کرنا تھا، اس قافلے نے آ کے یقین دلایا کہ بھائی اس مرتبہ مارکیٹ بہت ایزی ہے، تجارت عام ہے، اور تم نے کیا غلطی کر لی؟ قافلہ ابھی واپس آیا ہے، 4 گنا کما کے لایا ہے۔ کہا کہ بھائی اگر ایسا ہے، کہا ہاں ایسا ہی ہے، غور کریں، ایسا ہی ہے بالکل سیم۔ کہا کمائی ہے، کمائی ہے، کہا چھوڑو پھر، امام سے آ کے بتائیں گے نہیں کہ میں چلا گیا تھا، غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں امام سے بتاؤں گا ہی نہیں کہ میں چلا گیا تھا۔ یہ چلا گیا سفر پہ، منافع بھی ہوا، خوب منافع ہوا۔ اب واپس آیا، ہنستا ہوا کہ جا کے امام کو پوچھوں گا کہ آپ کا استخارہ بھی جو ہے عجیب ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا استخارہ اس لیے کروا رہا تھا کہ میرا نقصان نہ ہو جائے، استخارہ منع بھی آیا مگر پھر بھی فائدہ ہوا، تو اب تو امام سے کہہ سکتا ہوں اگر نقصان اٹھا کے آتا تو امام کے پاس نہ جاتا، فائدہ آیا ہے تو جاؤں گا۔ امام کے پاس پہنچا، بڑے فخر سے جا کے بیٹھا، کہ کیسے ہو؟ کہ ٹھیک ہوں۔ کہ سفر کیسا رہا؟ کہ پتہ ہے آپ کو علم ہے؟ کہا مجھے تب بھی علم تھا جب تو وہاں تھا۔ نہیں غور کیا آپ نے، وہاں بھی تیری روح ہمیں سے آشنا تھا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو نہیں جانتا، میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا مولا پھر بتا دیجئے، میں شرمندہ ہوں، آپ کو تو علم بھی ہو گیا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، کہا میں امام وقت ہوں۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، جس زمین پہ تم قدم رکھتے ہو نا وہ زمین ہمیں بتا دیتی ہے، وہ زمین ہمیں بتا دیتی ہے۔ علم کائنات ہے، کائنات کی ہر شے ہمارے سامنے بولتی ہے، جو کبھی نہیں بولتی وہ بھی بولتی ہے۔ تو کہا اچھا، کہا مولا پھر اب کہہ بھی کچھ نہیں سکتا آپ سے۔ کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو استخارے کی وجہ، غور کریں، استخارے کی وجہ پوچھنے آئے ہو؟ کہا مولا پھر آپ ہی جانتے ہیں تو بتا ہی دیجئے۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ استخارہ میں نے دیکھا،
کہا مولا بالکل دیکھا. کہا من آیا تھا؟ کہا جی من آیا تھا. کہا پھر بھی تم چلے گئے اور تم سوچ رہے ہو کہ میں نے فائدہ اٹھایا, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے فائدہ اٹھایا. کہا مولا لگ تو ایسا ہی رہا ہے. کہا یہ بتاؤ کہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا, جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں آندھی یوں چلی, طوفان آیا, رات بھر بھٹکتے پھرے. کہا مولا بالکل بھی ایسے ہی ہوا. کہا اتنا بتا دو کہ جب سوئے تو آنکھ کب کھلی؟ جب سوئے تو آنکھ کب کھلی؟ کہا مولا اتنی ایسے لگا کہ سورج سر پہ تھا. کہا نماز پڑھی؟ غور کر رہے ہیں میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں, مذاق نہیں ممبر, یہ ممبر مذاق نہیں ہے. میں ایسی تحقیق آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, خدا را پہچانے. علت دیکھیں, امام گفتگو کر رہے ہیں. کہا تمہاری نماز قضا ہو گئی؟ کہا مولا قضا ہو گئی. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. خدا کی قسم جتنا تو کما کے لایا ہے, یہ گھر پہ رہتا تو تیری نماز قضا نہ ہوتی. جتنا تو کما کے لایا ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی تیری وہ نماز تھی. پہچانا آپ نے؟ تو اب آپ کو احساس ہونا چاہیے. تو میں نے کیا عرض کیا کہ یہ حور ادھر تھا, کوئی نماز قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں. عبادت کرنا کمال نہیں ہے. غور نہیں کیا آپ نے؟ عبادت, اس عبادت کا کوئی امام ہونا چاہیے. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, عبادت کا امام ضروری ہے. جس عبادت کا امام یزید ہوگا, ایک عبادت کا نام حسین ہوگا, تو اب آپ ذہن میں رکھیں اگر یہی حور ادھر رہتا تو قبول نہ ہوتی. امام بدلا. غور کیا آپ نے؟ امام ہی بدلا نا, نمازیں تو دوبارہ نہیں پڑھی, امام بدلا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کے لیے امام ضروری ہے. اگر عبادت میں امام نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. یہ بڑی بات میں آج کہہ رہا ہوں ممبر سے, اسے ثابت کروں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نماز بڑی عبادت ہے, مگر اگر اس عبادت کا نوجوانوں اس لیے کہا گیا سب سے زیادہ کسے یاد کرو, اب سمجھو ہے, سب سے زیادہ کسے یاد کرو؟ اپنے زمانے کے امام کو. غور نہیں کیا آپ نے؟ عبادت تبھی قبول ہوگی جب کوئی امام ہوگا. اسی لیے سب کے امام مر گئے, ہمارا امام زندہ ہے. اس لیے زندہ ہے کہ زندہ امام کی امت کی نمازیں قبول ہوتی ہیں, مردہ امام کی امت کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا ایک بات اور کہوں یہاں پہ رک کر کے, اس وقت امام نہیں ہے, امام نہیں ہے, تو پھر جب امام نہیں ہے عبادت تو ہے. غور کر رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ عبادت تو ہے نا. آئیے مکتب کی طرف چلتے ہیں تاکہ میرے نوجوان خوب سن کر کے جائیں, یہاں سے خوش ہو کر کے جائیں. ہمارے ایک چیز ہے تقلید, ہمارے ہاں ایک چیز جو ہے کیا ہے؟ تقلید. اور تقلید کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی ایک ایسے انسان کی تقلید کرو کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو, دنیا طلب نہ ہو, ہوا و ہوس کا شکار نہ ہو. یعنی یہ ایسا شخص ہو جو اپنی بات نہ کرے بلکہ جب بھی کہے قال اللہ کہے یا قال رسول اللہ کہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر. یہ ہے تقلید.
اب اس تقلید کے معنی کیا ہیں؟ غور کریں میں تقلید کے معنی کیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں، غور کریں میری بات کے اوپر، دنیا میں کتنے فرقے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ فرقوں کو گن نہیں پائیں گے، اتنے فرقے ہیں۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں ہر بشر ایک فرقہ ہے، ہر انسان کے ذہن میں ایک فرقہ ہے۔ وہ 72 والی بات جو ہے 73 والی بات وہ ختم۔ یہ 73 اس زمانے میں کہا تھا، لیکن میں یہ کہوں گھر میں 4 بھائی ہیں تو 4 مذہب ہیں۔ غور ہی کیا آپ نے، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے۔ جب 4 بھائیوں کا امام ایک نہیں، 4 بھائیوں کا امام ایک نہیں ہے، تو اب یہ ذہن میں رہے، یہ ہے مفہوم تقلید کہ تقلید بھی ہے مگر زندہ کی، مردہ کی نہیں۔ اس لیے کہ جو خود مر جائے وہ زندہ کو نہیں بچا سکتا، اس لیے اسلام نے کہا کہ تقلید اس کی کرو جو زندہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے جن کے امام زندہ ہیں، جن کے مراجع زندہ ہیں، وہ قوم آج بھی زندہ ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ساری دنیا بڑی طاقتیں مل کے جس کے سامنے آتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے یہ تو سب پہلے سے مرے ہیں۔ زندہ قوم کون سی ہے؟ اس کے اوپر حملہ کرو، اس کو مار دو، اور پھر یہ کہا کہ ہم خامنائی کا قتل کریں گے۔ یہ بھی تو کہا، امریکہ نے بھی کہا، اسرائیل نے بھی کہا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا؟ آیت اللہ سیستانی نے پتہ کیا کہا؟ کہا کہ آغا خامنائی کسی ایک ذات کا نام نہیں کہ جس کے تو پر تم حملہ کر کے بچ جاؤ گے۔ خامنائی کا مطلب ہے کائنات، تو پوری دنیا میں آگ لگے گی تو بجھا نہ پاؤ گے، ابھی تو تم نے چھیڑا ہے۔ لہذا یہ مت سوچ کے آگے بڑھنا کہ کبھی تم یہ گستاخی کرو، ایسی غلطی کرو کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ ان کے اوپر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت کے لیے کسی امام کی ضرورت ہے، اگر امام نہیں ہے تو پھر عبادت نہیں ہے۔ حور کی عبادت محفوظ ہی تب رہی جب وہ امام کے پاس آیا، امام کے قدموں میں آیا، اب وہ حور نہیں رہا۔ کتنا عظیم ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ جہاں حسین کا نام ہے وہی حور کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو زندہ امام کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں بھی نہ مرنے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہاں تک موت بات مکمل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمل کیسا ہو کہ جس کے بعد لگے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، رسول میرے ساتھ ہے، امام میرے ساتھ ہے، یقین ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں پھر شک کی منزل میں نہیں، شک کی منزل میں نہیں، یقین کی منزل میں، اطمینان کی منزل میں اتنا یقین پیدا ہو کہ تم یہ کہہ سکو کہ اس وقت اگر آپ سے پوچھے کوئی تو آپ کے ساتھ کون ہے، آپ جب سفر میں نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ 4 ہوں 5 ہوں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ میرے پاس سفر میں اتنے لوگ ہیں۔ مثال دے رہا ہوں لیکن سمجھیے گا، بعض مثالیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ آپ کے ساتھ سفر میں 4 آدمی ہیں تو آپ کو علم ہے کہ فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ میں سے کون ہے جو یہ کھڑے ہو کے کہہ سکے، فخر سے کہہ سکے کہ اس وقت میرے ساتھ فلاں فلاں ہیں؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ فاطمہ کو میں پھر کہوں گا کہ جو ممبر کی زبان رہی ہے نا، اصل میں ممبر کی زبان کچھ ایسی رہی کہ ہم نے حقیقت کو نہیں سمجھا، حقیقت کو نہیں سمجھا ہم نے۔ میں پھر کہوں گا آپ کی، اگر وقت ہوتا میرے پاس تو میں کچھ باتیں عرض کرتا اس وقت۔
لیکن وہ جو چیز ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ جو جوانوں کو یہ بتانا تھا مقصود کہ خدا کیسے ملتا ہے، ہمارے ساتھ فوراً جو ہے ہمارا عمل ایسا ہو کہ فوراً کہیں، مثلاً ہم یہ کہیں میرے ساتھ اس وقت فلاں فلاں ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یا حسین یا زہرا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، مگر یہ بتائیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں؟ یقین یہ ہونا چاہیے کہ آپ ساتھ ہیں۔ تو کون سا عمل ایسا کریں، ایسا اس دنیا میں کس سے رشتہ بنائیں، کس شے سے رشتہ بنائیں، کس چیز کو پکڑ لیں، کس چیز کو اٹھا لیں کہ جس کے اٹھانے کے بعد آپ منزل یقین میں یہ کہہ سکیں خدا کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو میرے ساتھ ہے، رسول کسی کے ساتھ ہو میرے ساتھ ہے، علی کسی کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں مگر میرے ساتھ ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ اتنے ہو جائیں پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے ایک چیز، وہ عمل ہے قرآن مجید، کہ جس نے قرآن کو اٹھا لیا، جس نے قرآن کو سمجھ لیا، جس نے قرآن کے اوپر یقین کر لیا، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لے یہ صرف قرآن ہی نہیں اٹھا رہا ہے بلکہ اب اللہ بھی اسی کے ساتھ ہے، رسول بھی اسی کے ساتھ ہے، علی بھی اسی کے ساتھ ہے، فاطمہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اب یہ جہاں ہوگا وہاں یہ سب ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ یہ چیز کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی ریاضت کے بعد پیدا ہوتی ہیں، نہ، خیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ خالی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، قرآن مجید کو تھوڑا پڑھو، یہ نہیں کہ ایک پارہ نہ، 2 آیتیں پڑھو، مگر ان کے اوپر اتنا غور کرو، اتنی فکر کرو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام تمہارے لیے نازل کیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ امیر المومنین کے خطبے پڑھو تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ امیر المومنین کے خطبے پڑھو نہج البلاغہ کے، جو قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان کیے ہیں، زبان علی سے قرآن کی عظمت سنو تو سمجھ میں آئے کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ تو اب میں یہ بات جو عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ چیز ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کام ہے اس محبت کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس طہارت کے ساتھ، اس لگاؤ کے ساتھ قرآن کی طرف جانا۔ جتنا آپ قرآن کی طرف جائیں گے اتنا ہی یہ ساری کائنات آپ کی طرف آتی چلی جائے گی۔ یہ بڑی بات میں نے کہی ہے، یعنی جس کا قرآن ہے سمجھ لیجئے ساری کائنات اس کی ہے، عرش اس کا، فرش اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، ملائکہ اس کے۔ آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی یہ اللہ نے وہ چیز عطا کر دی کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس خدائی بھی ہے، اس کے پاس رسالت بھی ہے، اس کے پاس علویت بھی ہے، اس کے پاس فاطمہ بھی ہے، اس کے پاس یہ سب ہے۔ وہ ہے آپ کے گھر میں رکھی ہوئی یہ کتاب، جس کتاب کو ہم نے صرف محرم میں یا مثلا ماہ مبارک رمضان میں تب نکالتے ہیں، یا کبھی کوئی مر جائے تب 40ویں میں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اب یہ کہ مثلا یہ چیز جو کیسے حاصل ہوگی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں بنا لیا؟ بابا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی فکر اتنی پست کیوں ہے کہ آپ سوچتے ہیں میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں۔ یہ سوچو جس رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہے، نہیں اور کیا، جس رب نے مصطفیٰ کو بنایا اسی رب نے تمہیں بنایا ہے، اسی رب نے بنایا ہے۔ آپ کا خدا الگ نہیں، آپ کا رسول، آپ کا خدا الگ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا خدا اور ہے، آپ کا خدا اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کا لطف ہے
کہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تو جتنے کمالات ہیں، جتنا احسان ہے، وہ خدا تمہارے اوپر کرنا چاہتا ہے، مگر فرق کیا ہے کہ ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم نے آئے روٹی کھائی، صبح کی کھائی، دوپہر کے لیے تیار، دوپہر کی کھائی تو رات کے لیے تیار، اس سے آگے ہماری سوچ گئی نہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم تو بیکار کے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی بات ہے، ہماری بات ہی نہیں ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو اتنا پاس سمجھو گے تو خدا کی ناشکری نہیں ہے؟ غور نہیں کیا آپ نے؟ خدا کی ناشکری ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اب اس کے اوپر میں نعمتوں کے اوپر گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، خدا اپنے دشمن کو بھی، یاد رکھیں، خدا اپنے دشمن کو بھی نامراد نہیں لٹاتا۔ یاد رکھیں، دیکھیے پہلا دشمن خدا کا کون ہے؟ پہلا دشمن خدا کا کون ہے؟ یاد رکھا کیجئے، شیطان۔ شیطان ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے خدا کا؟ شیطان۔ شیطان سب سے بڑا دشمن۔ اب جب شیطان نے کہا کہ شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کر نہیں کیا، اس کی بھی علت ہے، اس کے بھی جو ہم سنتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ بات کچھ آگے بھی ہے، منزل کچھ آگے بھی ہے۔ اب یہ اگر میں بالکل لاسٹ والی منزل پہ چلا جاؤں تو سمجھا نہیں پاؤں گا، وقت کم ہوتا ہے تقریر کا۔ لیکن صرف اتنا ہی کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، بات ختم ہو گئی، وہ پھر اب وہ جتنا ممبر سے پڑھا جاتا اتنے پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا بھائی یہی ہے۔ بات اس سے کہیں آگے ہے، بات بہت دور تک گئی ہوئی ہے، اور اتنی دور تک گئی ہوئی ہے جتنی دور تک خود شیطان نہیں پہنچ پایا ہے۔ غور کر رہے میری بات کے اوپر؟ اب شیطان نے یہ بتائیے کہ اللہ کی بہترین مخلوق آدم، آدم کے لیے اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، تعظیم کر اس کی، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب جب انکار کیا تو غور کریں، شیطان نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد پروردگار عالم نے کہا نکل جا، نکل جا مردود، دفع ہو جا یہاں سے۔ جانے لگا۔ جب جانے لگا، غور کریں، جانے لگا اور جاتے جاتے پروردگار عالم کی طرف مڑا، اور مڑ کے اسے ایک بات کہی کہ باہر نکال تو رہا ہے مجھے، لیکن یہ بتا کہ جب تک میں تیرے پاس تھا خالی بیٹھا رہا؟ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ جب تک میں تیرے پاس تھا، ادھر تھا، تیری طرف تھا، اب تو نکالا، اکیلا کر دیا مجھے، تب تک میں خالی تھا۔ کہا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتا کہ وہ جو میں نے اتنے لمبے لمبے سجدے کیے، وہ جو اتنے لمبے لمبے رکوع کیے، وہ جو اتنے لمبے لمبے میں نے قیام کیے، کہا وہ بتا۔ کہا پھر ہاں کیے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ کہا کیے؟ کہا یہ بتا کہ پروردگار عالم وہ کیے تو ہیں مگر ان کی کوئی اجرت بھی نہیں ہے۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کاش شیطان جتنی عقل تو پیدا ہو جائے، مگر پہلے عبادت کرو، سجدے کرو تو صحیح۔ جب سجدے کرو گے تو مانگو گے۔ رب سجدہ کیا تھا، جب کیا ہی نہیں تو مانگو گے کیا؟ تو شیطان کہنے لگا پروردگار میں نے اتنے سجدے کیے، کوئی اس کی جزا وزا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی نکال دے گا مجھے، کوئی بدلہ کچھ نہیں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا قیامت تک کی زندگی۔ ہائے 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 ہائے، یہ بہت بڑی بات ہے، قیامت تک کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی فطرت ہے یہ کہ دشمن کو جتنا چاہے مٹا دو، جتنا جلدی ہو سکے مٹا دو، اس لیے کہ دشمن جتنا زیادہ زندہ رہے گا اتنا خطرہ رہے گا۔ لیکن پروردگار عالم آپ کو بتانا چاہ رہا ہے جب میں دشمن کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو تمہیں کیوں زندگی نہ دوں گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ زندگی مانگنے تو آؤ، سلیقہ تو سیکھو مانگنے کا، جب زندگی مانگو تو ہم دیں گے۔ اب جب شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، پروردگار نہیں، وقت معلوم تک، وقت معلوم تک کی زندگی، جا جا عیش کر، گم۔ کہا نہیں ایسا نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ دے، پاور بھی دے، طاقت بھی چاہیے بابا، جاؤں گا تو کچھ کام مجھے چاہیے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں باہر سے بیٹھ کے کام نہ کروں۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے؟
باہر سے بیٹھ کے کسی کی چھت کے اوپر کنکریاں مارنا اور ہے، اندر بیٹھ کے کنکریاں مارنا اور ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا پروردگار بس ایسا پاور دے دے کہ میں آدمی کے اندر گھس جاؤں، اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے اندر، اور ایسا گھسوں جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس کے وجود کے اندر گھستا چلا جاؤں۔ پروردگار عالم سے جو مانگتا گیا پروردگار دیتا چلا گیا۔ آپ نے غور کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی شیطان کو بھی نامراد نہیں لٹایا۔ کبھی آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پروردگار عالم سے ہمیں مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے؟ لیکن میں کیا ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ دعا کی رہی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں گے دعا کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ایسے شرم آتی ہے۔ وہ کشمیریوں سے جا کے مانگو دعا کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے زبردستی لیتے ہم، جو نہیں بھی دینا چاہتا وہ بھی ہم لیتے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم تو چاہتا ہی ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا، آپ یہ بھی خدمت، امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ نماز شب میں جو 300 مرتبہ ہے الاف الاف الاف، یہ کیا وجہ ہے؟ نماز شب میں 3 مرتبہ جو ہے قنوت میں جو ہے وہ الاف الاف ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا کہ نہیں سمجھے؟ کہا نہیں سمجھا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کسی کا دروازہ 1 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے، 2 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے، 3 مرتبہ کھٹکھٹاؤ گے، 4 مرتبہ، آخر مجبور ہو کے کھولے گا نا؟ تو کہا یہ وہ وقت ہے، سحر کا وقت، رات کا آخری حصہ، کہ جب مومن 1 مرتبہ کہتا ہے دروازہ نہیں کھلتا، جب 2 مرتبہ کہتا ہے دروازہ نہیں کھلتا، جب 3 مرتبہ کہتا ہے دروازہ نہیں کھلتا، پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے کھول دو، کھول دو، اتنی مرتبہ، اس نے کہا الاف الاف الاف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے اندر فقط مانگنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے دینے کا جذبہ کم نہیں ہے۔ اب یہ آئیے اس کی آخری مثال دے دوں میں، پھر بات پہنچ جائے بس، تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ قحط پڑا جناب موسیٰ کے زمانے میں۔ جناب موسیٰ کے پاس لوگ آئے، آ کر کے کہا موسیٰ قحط پڑ گیا ہے۔ تو کہا یہ تو میرے پاس پاور ہی نہیں ہے، غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ بھائی کیا کریں، بارش جب ہوگی تو ہوگی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، بارش ہوگی۔ قحط پڑا ہوا ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے، روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سب ختم، لوگ پریشان۔ اب جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ لوگ کہا بھائی جاؤ میں دعا کر دوں گا ہو جائے گا۔ جب ادھر سے کوئی معقول جواب نہیں ملا، موسیٰ کون ہے؟ غور کریں، آپ غور کریں، میں بڑی بات کہہ رہا ہوں اور بڑی اہم بات ہے۔ ایک طرف موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار سے کیا دعا کروں ہو جائے گی بارش۔ اب جب ادھر سے لوگ واپس پلٹے تو گئے فرعون کے پاس۔ بھئی موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ خدا نہیں ہے، فرعون تو خود خدا ہے، فرعون تو خود خدا ہے، لہذا جب اس کے پاس اتنی پاور ہے، وہ خود خدا ہے، تو وہ جب چاہے گا بارش برسا دے گا۔ اب یہ گئے فرعون کے پاس، یہی پورا لشکر فرعون کے دربار میں جب پہنچا، جا کر بیٹھا، فرعون نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ اللہ میاں آپ تو جانتے ہی ہیں حالات کیا ہے، خشک ہو چکے ہیں، اللہ میاں تو پھر آپ جانتے ہی ہیں تو بارش برسا دیجئے۔ اب فرعون کیا کہتا؟ خدا کے بندو بات کو سمجھو۔ فرعون نے کہا کہ سنی بات سب کی، کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بارش۔ کہا جاؤ کل بارش ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں دشمن سے بھی سیکھنی چاہیے، خدا کی قسم۔ فرعون نے کہا کل جاؤ بارش ہو جائے گی۔ اب اچھا، ایک طرف تو موسیٰ کہہ رہے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ کل ہو جائے گی۔ بات پوری کس کی ہوئی؟ اب صاحب یہ ہوا کہ فرعون کے پاس آئے، فرعون نے کہا کل بارش ہو جائے گی، اپنا گھر سنبھالو، جا کر کے دیکھ لو، کھیتی ویتی دیکھ لو، کل بارش ہو جائے گی، کہہ دیا۔ اب یہ چلے اپنے کمرے کروں، موسیٰ پریشان، فرعون اٹھا، رات کا انتظار کر رہا ہے،
رات کا انتظار. اب یہ جب رات کا انتظار، رات ہوئی، سب سو گئے. اس نے ایک لنگی پہنی اور لنگی پہننے کے بعد ریت کے میدان میں پہنچ گیا. کون؟ فرعون. اب جا کر کے فرعون کہتا ہے خدا سے، پروردگار تو تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. غور ہی نہیں کیا آپ نے. تو جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو جو جانتا ہے میں خدا والا کچھ نہیں. ہائے 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 ہائے. یعنی دنیا کا بنا ہوا خدا بھی ایک دن مانتا ہے کہ میں کچھ نہیں. کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں ایسے ہی اپنی کرسی بچا رہا ہوں. وہ خدا تو ہی ہے، خدا تو ہی ہے. تو یہ بتا کہ میں کچھ لوگوں سے وعدہ کر آیا ہوں. وعدہ میں نے کیا ہے، وعدہ میں نے کیا ہے. یہی کام موسیٰ بھی کر سکتے تھے. کچھ کہہ رہا ہوں میں میرے عزیزو، بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. یہی کام موسیٰ بھی کر سکتے تھے، لیکن پروردگار کہاں کروا رہا ہے؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب میں اپنے دشمن کی مراد رد نہیں کرتا. کہا فرعون. اب فرعون نے کہا پروردگار میں تو جھوٹا ہی ہوں، معلوم ہے، میں تو کچھ خدا ودا نہیں ہوں، خدا ہے تم. اب یہ بتا کہ بارش ہوگی یا نہیں. یہ درخت کے ساتھ الٹا لٹک گیا، تاریخ نہیں لکھا ہے. درخت کے ساتھ الٹا لٹک گیا اور لٹک کے کہتا ہے کہ پروردگار دیکھ، میری خدائی گئی تو تیری بھی جائے گی. ہیں؟ میری گئی اس لیے کہ کل میں اگر واپس گیا تو لوگ پوچھیں گے کہ بارش کیوں نہیں ہوئی. تو الٹا لٹکا ہوا ہے. جب الٹا لٹک رہا ہے، جب اسے یقین ہو گیا، سن لی، ہائے ہائے سن لیا، آیا جلدی جلدی بسترے میں گھس گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ کہیں اور گیا ہوا تھا، یہ کہیں اور تھا. غور کر رہے میری بات کے اوپر. ہم اس سے مانگ رہے تھے، یہ اس سے مانگ رہا تھا. لہذا واپس آیا، بسترے میں دبک گیا، جانگ جانگ کے دیکھ رہا ہے. دنیا سو رہی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی. مگر اتنا تھا کہ یہ میں نے کریم سے مانگا ہے. یہ کسی ایسے خدا سے نہیں سوال کیا، میں نے اس کریم سے مانگا ہے. وہ خدا ہے، وہ عدل کرتا ہے، وہ ضرور دے گا. لہذا بسترے سے جانگ جانگ کے دیکھ رہا کہ ہوئی تو نہیں شروع. جب شروع ہو گئی اب باہر آیا نکل کے، لوگوں کہا کیا ہو گیا؟ کہا بارش ہو گئی. ہاں ہو گئی. اب یہ بتائیے لوگوں کا عقیدہ اور مضبوط ہوا یا کمزور ہوا؟ اب یہی خبر جب موسیٰ کو پہنچی، موسیٰ پریشان ہو گئے. تو موسیٰ جب پریشان ہو کے خدا کے پاس گئے، کہنے لگے پروردگار تو نے موسیٰ کے فرعون کے کہنے میں بارش برسا کے اس کو تو اور مضبوط کر دیا. کہا یہی لوگ پہلے تیرے پاس آئے تھے. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو کہتا کہ میرا رب کریم ہے، میں جا رہا ہوں رب سے مانگنے کے لیے، انشاءاللہ ہوگا. اگر تو یہ کہہ کے نہ لوٹاتا کہ اس کا کام ہے، تو اپنے ذمہ لیتا، تو میرا بنتا میں تیرا بن جاتا، تو میرا بن جاتا میں تیرا بن جاتا. لہذا اب کیا ہے؟ کہ بارش ہو گئی. موسیٰ بھی اپنی جگہ پہ، فرعون بھی اپنی جگہ پہ. اب آئیے آخری بات اسی موضوع سے متعلق جو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نے سنی، خدا نے فرعون کو بھی نظر انداز نہیں کیا. لیکن کم سے کم شب جمعہ کو تو دعاؤں میں بیٹھا کرو، قرآن لے کے بیٹھا کرو، اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ میں رکھو، کسی سے نہ کہو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو. فرعون دیکھو، خدا نے ایک مرتبہ موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پروردگار عالم سے کلام کرنا چاہا، رب نے کلام نہیں کیا. رب نے کلام نہیں کیا. موسیٰ ہیں پریشان ہو گئے، پروردگار کیا کام کر لیا میں ناراضگی. کہا فرعون موسیٰ یہ بتاؤ، فرعون لشکر سمیت ڈوب رہا تھا. فرعون کہاں ڈوب رہا تھا؟ لشکر سمیت ڈوب رہا تھا. اب ڈوبتے ہوئے پتہ چل گیا کہ اب ڈوب رہا ہوں میں. فرعون جب ڈوب رہا تھا تو آخری مرتبہ اس نے آواز دی موسیٰ کو، موسیٰ مجھے بچا لے، موسیٰ مجھے
بچا لے، 3 مرتبہ آواز دی موسیٰ کو۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے مسجد سے، ایسا نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ کہا موسیٰ، آواز دی، کہا موسیٰ مجھے بچا لے، مگر موسیٰ نے دھیان نہیں دیا۔ اب جب موسیٰ واپس پہنچے، فرعون ڈوب گیا۔ موسیٰ خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے ایک مرتبہ کہا پروردگار میں تجھے کلام کرنا، آواز رہی نہیں، اجازت نہیں ہے۔ پھر آواز دی، کہا اجازت نہیں ہے۔ موسیٰ پریشان ہو گیا، پروردگار کیا ہو گیا؟ کہا یہ بتا کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تجھے کتنی مرتبہ پکارا؟ فرعون ڈوب رہا تھا کتنی مرتبہ؟ کہا 3 مرتبہ۔ کہا خدا کی قسم، رب نے اپنی قسم کھائی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جس محبت کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ اس نے تجھے 3 مرتبہ پکارا، اگر اسی تڑپ کے ساتھ مجھے 1 مرتبہ پکارتا میں بچا لیتا، اگر اسی تڑپ کے ساتھ وہ 1 مرتبہ مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا۔ موسیٰ، جب کوئی تم سے زندگی مانگ رہا ہو تو تمہارا کام ہے زندگی دینا، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو۔ بس عزیزان گرامی، اپنے ایک مرحلے میں ہم داخل ہوئے ہیں۔ میں صرف اتنی بات گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ منزل امتحان میں آ کر کے عمل کا جذبہ اتنا اہم ہو کہ اس عمل کے پیچھے امام بھی ہو، اس عمل کی نگرانی امام کے نگرانی میں ہو، ورنہ وہ عمل نہیں۔ اس لیے جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو مدینہ ویران نہیں ہوا، مدینہ خالی نہیں ہوا، بلکہ دین بھی مدینے سے چلا گیا، قرآن بھی مدینے سے چلا گیا۔ اب جہاں جہاں حسین ہوگا وہاں وہاں قرآن ہوگا، جہاں جہاں حسین ہوگا وہاں وہاں نمازیں ہوں گی، اور دین بغیر حسین کے رہ ہی نہیں سکتا۔ دین ہے تو حسین کے ساتھ، حسین ہے تو دین کے ساتھ، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ آج آپ میں سے جو دین کے ساتھ ہے سمجھ لو حسین اس کے ساتھ ہے، اور جو دین کے ساتھ نہیں ہے نا پھر حسین اس کے ساتھ نہیں ہے۔ عزادارو، یہ حسین نے قربانیاں کیوں دی؟ حسین کس مظلومیت سے مدینہ حسین نے چھوڑا ہے، اور راستے کا سفر جو حسین نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے مدینہ سے مکہ، پہلے یہ دیکھیے کہ مدینہ اور مکہ کا سفر کیسا تھا، پھر یہ دیکھیے کہ مکے سے کوفہ کا سفر کیسا تھا، تب پتہ چلے گا کہ حسین کتنا مظلوم ہے، حسین کا یہ سفر کیسا ہے۔ اور پھر یہ سفر کیسا تھا کہ جہاں بھی یہ قافلہ رکتا تھا ایک مرتبہ ایک ندا آتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک ندا آتی تھی یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر نے جا کے پوچھا بابا یہ ایسی آوازیں آتی ہیں؟ کہا بیٹا ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ امتحان کربلا میں ہوا حسین، چونکہ مصائب کے دن ہیں، آج ان شہزادوں کے مصائب ہیں، ان کے مصائب ہیں کہ جس نے پالا ہی یہ تھا کہہ کر کے کہ میرے بچوں میرے ماں جائے کے کام آنا، اور جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو زینب چلی تو ایک مرتبہ عبداللہ پیچھے پیچھے آئے، عبداللہ پیچھے پیچھے آئے، زینب کے اوپر خوف طاری ہوا، زینب کچھ پریشان ہوئی کہ شاید میرے شوہر مجھے واپس نہ لے جائیں۔ زینب پریشان ہو گئی، بے چین تھی کہ شاید عبداللہ مجھے واپس نہ لے جائیں، اس لیے ٹھہر کر کے کہا عبداللہ
عبداللہ مجھے اپنے بھائی سے جدا نہ کرنا، عبداللہ اگر مجھے اپنے بھائی سے جدا کیا تو میں حسین سے پہلے مر جاؤں گی، میں اپنے ماں جائے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ رشتہ تھا، یہ محبت تھی بہن کو بھائی سے۔ ایک مرتبہ کہا شہزادی میں آپ کو واپس لانے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا سفر کیسا ہے، مجھے پتا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں۔ اے زینب، کربلا کے میدان میں جب آپ کے بھائی کے اوپر مصیبت پڑے اور سب قربانیاں دینے لگے تو یہ 2 بچے بھی لے کے جاؤ۔ اے زینب، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ یہ 2 بچے لے کے زینب چلی۔ ایک مرتبہ قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ اب جب قافلہ کربلا میں روز عاشوراء آئی تو ایک مرتبہ ایک مقتل میں جانے لگا۔ اصحاب کی باری تھی، اصحاب ایک کر کے مقتل میں گئے۔ تو اس کے بعد اب انصار کی باری تھی، اور ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے زندہ رہ جائیں اور حسین کے بچے مارے جائیں، میرے بچے زندہ رہ جائیں اور حسن کے بچے مارے جائیں، میرے بچے پہلے شہید ہونا چاہیے۔ ماں کی نگاہیں بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خیمے سے دونوں بچے سر جھکائے ہوئے باہر آئے۔ ایک مرتبہ ماں کو پریشان دیکھا، ماں کو مضطرب پایا، بچے پریشان ہو کر کے ماں کے قدموں پہ گرے، ماں کو ناراض پایا۔ ایک مرتبہ بچوں نے پوچھا اماں ہم سے ناراض کیوں ہو؟ اماں ناراضگی کی سبب کیا ہے؟ کہا بچوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ناراض کیوں ہوں؟ اے بچوں تم نہیں دیکھ رہے ہو علی اکبر مقتل میں جانے کے لیے تیار ہے، قاسم مقتل میں جانے کے لیے تیار ہے اور تم ابھی تک زندہ ہو۔ بھائی اتنا کہنا تھا، بس ایک مرتبہ دونوں بچوں نے ہاتھ بلند کیے، اماں ہمیں معاف کر دو، ہم صبح سے لے کر کے نہ جانے کتنی بار ماموں کی خدمت میں جا چکے ہیں، اے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دو، اے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دو۔ بس ماموں یہ کہہ کر کے پلٹا دیتے ہیں، اے اولو محمد، ارے تم میری بہن کی نجانیاں ہو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، ارے میں تمہاری لاشیں نہیں اٹھا سکتا، تم خیموں میں چلے جاؤ۔ اماں جب بھی ماموں کی خدمت میں جاتے ہیں ماموں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ کہا بچوں اچھا تم جا چکے، اپنا فریضہ ادا کر چکے؟ کہا ماں پر اپنا فریضہ ادا کر چکے۔ ایک مرتبہ ماں نے دونوں کی انگلیوں کو پکڑا، ایک مرتبہ ردا اوڑھی اور حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ بہن آ رہی ہے، کھڑے ہو کر کے استقبال کیا، پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟ ایک مرتبہ زینب نے سر جھکایا، سر جھکا کر کے کہا حسین کچھ مانگنے آئی ہوں، حسین میں کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہا بہن کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا روزے عاشوراء ہے، ارے بچے اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، اے زینب سب بھوکے پیاسے ہیں، اس وقت کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا بھیا اور کچھ نہیں مانگنا چاہتی، اے بھیا بس میرے بچوں کو اجازت دے دو، میرے بچوں کو اجازت دے دو۔ عزیزان گرامی بس زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بھائی طرف سن لیجئے۔ زینب نے بچوں کی اجازت دی، تیار کیا، دونوں بچوں کو مقتل میں بھیجا۔ مقتل میں بھیج کر کے ایک مرتبہ ماں خیمے میں گئی، سر سجدے میں رکھا، معبود میں نے 2 بچے تھے، دونوں کو اپنی ماں فاطمہ کے بچوں پہ قربان کر دیا، معبود میں نے بھیج دیا ہے، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ سر سجدے میں ہے، زینب دعائیں مانگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بچے بڑھتے مرتے بچے مقتل میں جب لڑتے لڑتے گھوڑوں سے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ سانسیں اٹکی ہوئی تھی، آواز دی یا ماں ادرکنی،
حسین پہنچے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ جب پہنچے ہیں تو دونوں کی سانسیں پرواز کر چکی، دونوں کے لاشیں اٹھائے، اٹھانے کے بعد خیموں کی طرف آئے، ایک مرتبہ لاشیں آ کر کے خیموں میں رکھی، زینب کے ایک طرف ان کو رکھا، ایک طرف محمد کو رکھا، آواز دی زینب سر اٹھاؤ، اپنے بچوں کو نہیں دیکھو گی؟ زینب نے کیا کہا؟ زندہ آ گئے؟ کہا بہن زندہ نہیں آئے، لاشیں لائی ہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، دونوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی، زینب نے سر سجدے میں رکھا، اے پروردگار تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ عزادارو بس اتنا ہی نہیں ہے، بس تھوڑا سا اور پڑھوں گا۔ یہ دو قربانیاں ایسی تھیں عزادارو، یہ سر یہاں پہ شہید ہو گئے لیکن زینب نے ماتم نہ کیا، انہوں محمد کا ماتم نہ کیا۔ شام کے قید خانے سے زینب چھٹی، سر آتے گئے، زینب ماتم کرتی رہی، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو ننھے سار آئے، کوئی بی بی نہ اٹھی۔ ایک مرتبہ شام کی کسی بی بی نے کہا شاید ان کی بچوں کی ماں زندہ نہیں، لہذا کوئی ماتم کرنے والا نہیں، وہ اتنا کہنا تھا۔ زینب نے سر پیٹ لیا، اے بیویو ایسا نہ کہو، میں ان کی ماں زندہ ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ میں فاطمہ کے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ زینب نے ماتم نہ کیا، کوفے میں شام میں ماتم نہ کیا، قافلہ واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ایک مرتبہ کچھ دیر زینب دروازے پہ بیٹھی رہی، عبداللہ لے کر کے گھر کے اندر چلے، کہا بی بی بڑے دنوں کے بعد آئی ہو، اپنے دروازے کے اندر چلو، گھر تو چہل کے دیکھو۔ زینب اندر گئے، ایک مرتبہ آج زینب سے برداشت نہ ہوا، آج زینب پڑ گئی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ دو چھوٹے بستر۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کسی ماں کے بچے مر جاتے ہیں تو اس کی چیزوں کو چھپا دیا جاتا ہے، کہیں ماں کی نگاہیں نہ پڑ جائیں، اس کے کپڑے چھپا دیے جاتے ہیں، اس کے کھلونے چھپا دیے جاتے ہیں کہ ماں کی نگاہیں نہ پڑ جائیں۔ مگر ہائے وہ زینب کہ جو کربلا میں ایسی لوٹی کہ جس کے بعد کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہ تھا۔ زینب دروازے سے داخل ہوئی، اے میرے بچوں نا محمد، ارے ماں کو ماں کہہ کے نہ پکارو گے؟ اے زینب، اے بچوں میں ترس گئی ہوں تمہاری آوازیں سننے کے لیے، بچوں میں تمہارا ماتم نہ کر سکی، دوڑتی ہوئی گئی، ایک ہاتھ ان کے بستر پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے بستر پہ رکھا، کہا بچوں معاف کر دینا، میں تمہارا ماتم نہ کر سکی، آج تمہارا ماتم کروں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں